بیٹا نماز کی پابندی کرنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف بھی کرنا، نہیں اندر ہمارے تبلیغی جماعت والے یہ بستر اٹھا کے امر بالمعروف بھی کرتے ہیں، نہیں اندر منکر بھی کرتے ہیں، یہ سب کا کام ہے، یہ صرف مولوی کا کام نہیں ہے، سب کا کام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جس کو تم منکر کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو، گناہ کا کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو، اگر تیرے اندر طاقت ہے تو اپنے ہاتھ سے اسے روکو، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم زبان سے تو روکو، اور اگر زبان سے بھی طاقت نہیں ہے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، دل سے تو کم از کم برا جانو، فرمایا دل سے برا جاننا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور فرمایا جو دل سے بھی برا نہیں جانتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دل سے بھی برا نہیں جانتا اس کے اندر ایمان کی رتی بھی نہیں، اس کے اندر ایمان کی رتی بھی نہیں۔ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، اپنے بچوں کو نیکی کی طرف دعوت دو، خود مسجد کو جاتے ہو بچوں کو بھی ساتھ لے کے جایا کرو، خود نیکی کا کام کرتے ہو اپنے بچوں کو بھی نیکی کی دعوت دو، بچوں کو برائی سے بھی روکو، کمزور نہ بنو، اپنی اولاد کو جہنم کی طرف نہ بھیجو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا کی ظاہری آگ کے سامنے جب بچہ جاتا ہے ماں بھی دوڑتی ہے، باپ بھی دوڑتا ہے، بھائی بھی دوڑتے ہیں، گھر گھر آدمی دوڑتا ہے، بچہ آگ کی طرف جا رہا ہے کہیں جل نہ جائے، جہنم کی آگ کہیں اس سے زیادہ، روایت میں آتا ہے ایک انگارہ جہنم کا دنیا کے اندر آ جائے سارا جہان جل کے راکھ ہو جائے۔ دنیا کی آگ سے بچانے کی تو سارے کوشش کر رہے ہیں لیکن جہنم کی آگ سے بچانے کی کوئی آج کا نوجوان صبح کہیں عشق لڑاتا ہے، رات کو کہیں عشق لڑاتا ہے، موبائل پہ پیکج کر کے نہ قرآن کی تلاوت ہے نہ اللہ کی یاد نصیب ہے، بس صبح شام اسی کام میں لگا ہوا ہے، دل کو کہیں پھینکتا ہے، ادھر کبھی ادھر پھینکتا ہے۔ دل فریبوں نے جس سے کہی نئی بات کہی، کسی سے دن کہا، کسی سے رات کہی، کس کام میں عشق مجازی میں لگے ہو، آؤ یہ شادی تمہیں عشق حقیقی دینے آیا ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ایک شاعر تھے مجذوب، ایک دن انہوں نے ایک شعر پڑھا تو حضرت حکیم الامت فرمانے لگے مجذوب صاحب آج تو تو نے کمال ہی کر دیا، کاش میرے جیب میں 1 لاکھ روپے ہوتا میں بطور انعام کے تجھے دے دیتا۔ وہ مجذوب نے کیا شعر پڑھا تم بھی یاد کر لو، فرمایا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، سارے بولو ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، یہ باتیں بھی یاد کیا کرو۔ اب میں کسی نوجوان کو کھڑا کر کے پوچھوں یہ بتاؤ ہم نے کتنے میچ ہارے کتنے جیتے، تو سارے یاد ہوں گے، سارے نام بھی یاد ہوں گے، لیکن یہ باتیں ہمیں یاد نہیں ہوتی۔ میں آپ کو محبت سے کہہ رہا ہوں، میں نوجوانوں سے بڑی محبتیں کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اللہ آپ سے دین کا کام لے گا انشاءاللہ، آپ کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں، دل سے کہو ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، یہ مجمع نہیں بولتا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، رخصت کر دو، آج الوداع کہہ دو، کوئی اس دل کو کہیں نہیں لٹائیں گے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ دل بحر محبت ہے محبت کرے گا، تو لاکھ اسے بچا آخر کسی پہ تو مرے گا، اس دل نے کہیں مرنا ضرور ہے ٹوٹنا ضرور ہے، کہیں ادھر ادھر توڑتے ہو، اس دل کو اللہ کے راستے میں بچھا دو، اور اللہ کا بھی ایک ہی مطالبہ ہے میرے بندو سارا وجود تیرا ہے، ایک دل مجھے دے دو، ایک دل اللہ کو دے دو یار، دینے کے لیے تیار ہونا سارے انشاءاللہ، اور اس دل پہ جب اللہ کا قبضہ اور کنٹرول ہو جائے گا انشاءاللہ پوری ذمہ داری سے علماء کی موجودگی میں بات کہہ رہا ہوں، جب دل پہ اللہ کا قبضہ ہوگا ہاتھ سے بھی کوئی غلط کام نہیں ہوگا، زبان غلط بول نہیں بولے گی، دماغ غلط سوچ نہیں سوچے گا، پاؤں قدم غلط کام کی طرف نہیں اٹھیں گے، تو پھر دل سے کہو ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، رب کو دعوت دو، ربا ساری تمنائیں میں نے رخصت کر دی ہیں، ساری خواہشات پہ میں نے
مٹی ڈال دی ہے، میں نے اپنے دل کو تیری یاد کے لیے، تیری محبت کے لیے خالی کر دیا ہے، اور جب دل میں اللہ آ جائے گا بات بن جائے گی۔ یہ علماء یہی محنت کر رہے ہیں، ہمارے دلوں سے اللہ نکل جاتا ہے، علماء کے بیانات سنتے تو ہمارے دل میں اللہ آ جاتا ہے، ہمارا دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جاتا ہے، تو پھر دل سے کہو ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، اللہ ساری خواہشات کو چھوڑ دیا ہے تیری مرضی کے لیے، تیری محبت کے لیے، ساری خواہشات پہ میں نے مٹی ڈال دی ہے، میں نے اپنا دل تیرے لیے خالی کر دیا، تو اپنا ڈیرا میرے دل میں لگا دے، اور دل میں اللہ کا ڈیرا لگ جائے گا تو ہماری حفاظت پھر اللہ کرے گا۔ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ تو لقمان حکیم فرماتے ہیں بچہ خیال کرنا، امر بالمعروف بھی کرنا ہے، نہی عن المنکر بھی کرنا ہے، لوگوں کے تانے ملیں گے، لوگ تجھے برا بھلا بھی کہیں گے، جا جا اپنا کام کر، ہم اپنا کام کریں گے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس راستے میں تو جائے گا۔ اس طرح تبلیغی جماعت والے پھرتے رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں خام خاجی وسیعتیں کرنی کی چیزیں، یہ فضول قسم کے لوگ ہیں، نہیں یہ ریاسی لشکر ہے، دیوبند سے چلا ہے، اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ رہے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے عوام کے دلوں کی وہ کایا پلٹی ہے، وہ کایا پلٹی ہے کہ آج پورا کفر ان سے کانپ رہا ہے کہ یہ عجیب قسم کی مخلوق ہے، عجیب قسم کی مخلوق ہے، ان کا مقابلہ کرنا بھی بڑا مشکل ہے۔ فرمایا بیٹا اس راستے میں تجھے تانے ملیں گے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تجھے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، مشتعل نہیں ہونا، گالیاں نہیں دینی، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ سارے انبیاء پہ مشکلیں آئیں اور ان مشکلوں پہ انبیاء نے صبر کر کے دکھایا۔ انبیاء نے کیا کیا؟ صبر کر کے دکھایا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اتنا اونچا کام ہے، اتنا اونچا کام ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اتنا اونچا کام ہے کہ جو انبیاء سے ملا ہوا کام ہے، کہ جو انبیاء نے ہمیں کام دیا، لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دو۔ اذان ہو رہی ہے، تم گزر رہے ہو بازار سے، جاؤ بھائی جان آؤ نا، 5 منٹ کے لیے دکان بند کر دو، مسجد میں اذان ہو گئی ہے، اللہ کا منادی بلا رہا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے۔ مؤذن بھی اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اور یہ مسافر، یہ فقیر علماء بھی آپ کو کس کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ دور دراز سے علماء آتے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ہماری تبلیغی جماعت بھی تمہیں اللہ کی طرف دعوت دے کر کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگوں سے کہتے تھے کہ مردے کچھ نہیں کر سکتے، قربان جاؤں تبلیغی جماعت پر انہوں نے تو ایک اور عقیدہ بھی دے دیا، مردے کیا کہ زندہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ سارے بولو اللہ۔ اللہ کا نام پیار سے لیا کرو، محبتوں سے لیا کرو، چاشنی پیدا ہوگی، دل میں پیار پیدا ہوگا۔ حکیم الامت فرمایا کرتے تھے جب میں اپنی زبان سے بار میں بھی خبر دے دیتا ہے، میں نے کر دیا جائیداد سے محروم کر دیا، اور مان جاؤں اتنی بغاوتوں کے باوجود ہمارا رب ہمیں پکار کے کہہ رہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ قرآن کا اسلوب دیکھیے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے گناہگار بندوں سے کہہ دیجئے، یہ فرمایا یا عبادی، میرے بندے نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ فرما رہے یہ میرے، یہ میرے، ماں کہتی ہے یہ میرا نہیں ہے، باپ کہہ رہا ہے یہ میرا نہیں ہے، رب پھر بھی پیار سے کہہ رہا ہے میرے بندوں سے کہہ دیجئے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت، تمہارا دامن گناہوں سے داغدار ہے پر میری رحمت بھی بڑی وسیع ہے، تمہارے آنے میں دیر ہوگی میرے راضی ہونے میں کوئی دیر، تم آنسو کا ایک قطرہ بہاؤ گے، اتنے بڑے گناہ لے کے تم آؤ گے، بندہ رب سے کہتا ہے ربا ایک قطرہ بہاؤں گا 10 معاف ہو جائیں گے، 30 معاف ہو جائیں گے، میرے گناہ تو سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہے، بڑے بڑے فلک بوز پہاڑوں سے بھی بڑے بڑے گناہ
کتنے معاف ہوں گے؟ اللہ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں جب میں معاف کرنے پہ آؤں گا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں پھر جب معاف کرتا ہوں پھر یہ نہیں ہے کہ آدھے معاف کر دیے اور آدھے پھر چھوڑ دیے، اس بار نہیں معاف کرتا، میں سارے معاف کر دیتا ہوں۔ فرمایا ذنوبی کا موج البحر بل ہی اکثر، ذنوبی کا موج البحر بل ہی اکثر، كلها مثل الجبال بل هي أكبر، لكن عند عفو الكريم إذا عفا كجناح البعوض بل هي أصغر۔ بندہ رب کے دربار میں اپنے گناہوں کا ڈھیر لے کے آتا ہے، اتنے بڑے بڑے گناہ ندامت کے ساتھ لے کے رب کے دربار میں آتا ہے، معافیاں مانگتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں معاف کرنے پہ آتا ہوں یہ تیرے اتنے بڑے بڑے گناہ میرے سامنے پھر مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آؤ لقمان حکیم فرماتے ہیں بیٹا امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے، اللہ کے راستے میں تکلیفیں آئیں گی خندہ پیشانی سے انہیں برداشت بھی کرنا ہے۔ اتنی عظیم وصیت لقمان حکیم نے فرمائی، سنو نوجوانوں آپ کے لیے لا تسائر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ سبق لے لو ساتھ لے کے جاؤ، لقمان حکیم وصیت اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں، اللہ نے اسی وصیت کو میرے لیے اور آپ کے لیے سبق بنا دیا۔ فرمایا بیٹا اپنی گالیں نہیں پھیلانی، غصے سے موڑا جنک بڑا غصے نہ کے دیا ہے، اتنا غصہ آندہ اتنا غصے کو ٹھنڈا کرو یار، غصہ آنا کوئی عیب نہیں ہے، غصے کا استعمال کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ امام زین العابدین کی خادمہ سے غلطی ہو گئی، برتن گر گیا، کوئی بات ہو گئی، امام زین العابدین غصے میں آئے تو خادمہ نے یہ آیت پڑھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ امام زین العابدین کا غصہ ٹھنڈ ہو گیا تو شاید دل میں بات ہوگی، ظاہر تو غصہ ٹھنڈ ہو گیا، اندر شاید نفرت موجود ہو۔ آگے پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ امام زین العابدین نے فرمایا خادمہ میں نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ اچھا معاف تو کر دیا ہے، معاف اچھے لوگ تو صرف معاف ہی نہیں کرتے انعام بھی دیا کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا او میری خادمہ میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد بھی کر دیا۔ یہ لوگ تھے نا اولیاء اللہ۔ امام زین العابدین کا نام سنا ہوگا، زین العابدین نام ان کا علی تھا، نام کیا تھا؟ علی، علی ابن حسین، حسین ابن علی، علی بیٹا حسین کا، حسین بیٹا علی کا، دادے کے نام پہ نام رکھا ہوا تھا، لیکن مشہور سے زین العابدین کا معنی کیا ہے؟ عابدین کی زینت۔ وہ کیسے عابد تھے؟ صرف نام نہیں رکھا، جو زین العابدین نام رکھتا ہے وہ فرض بھی نہیں پڑتا۔ وہ نام زین العابدین اس لیے تھا کہ وہ دن رات میں فرائض کے علاوہ 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، اور جب وہ فوت ہوئے غسل کے لیے ان کے کپڑے اتارے، ان کے کاندھوں پر، ان کے منڈوں پر، ان کے جسم پر رسیوں کے داغ پڑے ہوئے تھے۔ پوچھنے پہ جب بتایا گیا فرمایا کہ یہ رات کو غربا کے گھروں پہ جا کر ان کے لیے کھانا لے جایا کرتے تھے، ان کے گھروں میں بوریاں آٹے کی لے جا کر اپنے ہاتھ سے وہاں ڈال کے آ جایا کرتے تھے، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کون ڈال کے گیا۔ یہ تھے اولیاء اللہ۔ فرمایا لا تسائر خدک للناس۔ نوجوانوں غصہ جلدی آ جاتا ہے، بازو چڑھاتے ہیں، 6 آدمی پکڑتے ہیں ادھر سے، 6 ادھر سے، اس کو پکڑتے ہیں، نہیں چھوڑو مجھے یار میں ایسی کر دوں گا، حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، ویسے وہ پکڑنے سے زیادہ ان کے اندر زور آ جاتا ہے۔ لا تسائر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا۔ جوانی کے غرور کے اندر ہم تکبر کے ساتھ اکڑ کے چلتے ہیں، ہم شمار دیگر میں سے میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، یار تیرے جیسے بڑے بڑے فن خان آئے چلے گئے۔ غرور تھا نمود تھی، غرور تھا نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، آج میں تم سے کیا کہوں لحظ کبھی پتا نہیں۔
ان کی تو قبر کے نام و نشان بھی مٹ گئے، قبر بھی نہیں ملی، مٹی بھی نہیں مل رہی۔ غرور کیا کرتے ہو، تکبر کیا کرتے ہو؟ اس مٹی سے پیدا ہونے والا، ایک ذلیل نطفے سے پیدا ہونے والا تکبر کرتا ہے، شیخیاں مارتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تمسک